کہ آپ جانتے ہیں عشر کو اللہ نے اپنا حق قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اسے ادا کرو۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فصل جب آپ پکتی ہے، تیار ہوتی ہے، تو اس کا ایک خاص حصہ مخصوص کیا ہے کہ آپ وہ ادا کریں۔ کن کو ادا کریں؟ یہ ان کو ادا کیا جا سکتا ہے جو زکوٰۃ کے مستحقین ہوتے ہیں۔ بعض اوقات حکومتوں کو بھی ادا کیا جاتا ہے اور پھر حکومت جو ہے عوام پر خرچ کرتی ہے۔ تو عشر کے لفظی معنی جو ہے وہ 10واں بنتا ہے، 10 بنتا ہے، تو 10واں حصہ ہے۔ اور یہ میرے سامنے اب گندم کی فصل پک کے تیار ہو گئی ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ اس میں 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 اور 20، یہ 20 ہیں پودے۔ تو اس میں سے آپ نے 2 پودے یہ اللہ کی راہ میں الگ کرنے ہیں، تو یہ باقی سب آپ کا ہے۔ تو یہ عشر جو ہے بنیادی طور پر 10واں حصہ ہے، اور یہ اس پر نہیں ہے کہ آپ کی فصل اچھی ہوئی ہے تو آپ نے عشر ادا کرنا ہے، فصل بری ہوئی ہے تو عشر ادا کرنا ہے۔ جو فصل ہوئی ہے منافع بخش فصل ہے، آپ نے منافع کے لیے اگائی ہے، جو فصل ہوئی ہے اس کا 10واں حصہ جو ہے عشر کی صورت میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ ایک اس کا نصاب نہیں ہے جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہے، اس کا نصاب نہیں ہے، جو فصل ہوئی ہے اس پہ عشر ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن 23.5 من سے اوپر ہو، مطلب اس سے کم جو ہے وہ تقریباً یہ 948 کلو گرام ہے، اس سے کم نہیں ہو فصل، اس سے زائد جو فصل ہے اس پہ ہمیں عشر جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ زمین جو بارش پر ہے، نہری پانی پر ہے، جیسی بھی صورت ہے اس پہ آپ نے 10واں حصہ عشر ادا کرنا ہے۔ ہاں، اگر آپ پانی خرید کر کھیتوں کو لگاتے ہیں، ٹیوب ویل کا پانی ہے جہاں پر آپ کا ڈیزل خرچ ہوتا ہے، بجلی خرچ ہوتی ہے، یا پانی آپ خریدتے ہیں کسی سے پھر آپ لگاتے ہیں، تو پھر عشر کا آدھا مطلب 20واں حصہ آپ نے مستحقین کو ادا کرنا ہے، تو وہاں پر بھی ایک رعایت دی گئی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مزارع ہیں، ہمارے اوپر عشر نہیں ہے، تو یہ چاہے آپ زمین کے مالک ہیں، ملکیتی ہیں، چاہے آپ کاشتکار ہیں، مزارع ہیں، تو کاشتکار کے لیے جو ہے وہ عشر لازمی ہے کہ وہ عشر کو ادا کرے، اور عشر جو ہے وہ یہ جس انداز سے بتایا گیا ہے اس انداز سے ادا کرے اور دے تاکہ برکت پڑے۔ اچھا، یہ عشر ہے کیوں؟ یہ زکوٰۃ کا نظام یہ کیوں ہے؟ بنیادی طور پر اسلام کے اندر یہ نظام جو ہے ایک تو دولت کی تقسیم کا نظام ہے، کہ یہ جو دولت ہے وہ مخصوص ہاتھوں میں نہ رہے بلکہ اس کو تقسیم کیا جائے، لوگوں تک پہنچے، لوگوں تک یہ دولت پہنچے گی تو پھر یہ مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہوئے معاشرے کے اندر جو ہے ایک فلاح کا ذریعہ بنے گی، معاشرے کے سارے لوگ خوشحال ہوں گے اور ان کے اندر بہتری آئے گی۔ دوسرا جو کمزور طبقہ ہے وہ اوپر اٹھے گا۔ تو اسلام ایک بڑا خوبصورت نظام دیتا ہے جس میں سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا نظام ہے۔ تو جب مقامی لوگوں کے پاس جو ہے یہ جو اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں دیتے ہیں، تو وہ پورا معاشرہ، پورا خطہ، پورا علاقہ جو ہے وہ اوپر اٹھتا ہے اور ان کے پاس جو ہے وسائل بہتر آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے فصل جو بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے گندم کی فصل، جو بھی منافع بخش فصل ہے جس پہ منافع کے لیے آپ نے کاشت کی ہے، تو اسے آپ جو ہے عشر 10واں حصہ ادا کریں، اور اگر آپ کے پاس جو ہے وہ پانی آپ نے خرید کر لگایا ہے تو اس کا 20واں حصہ ادا کریں۔ اچھا، پھر یہ عشر جو ہے اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے؟ بنیادی طور پر تو وہ زکوٰۃ کے مستحقین کو دینی ہے، لیکن آپ اس کے لیے جو ہے اپنے قریبی جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے عشر کیسے ادا کرنا ہے، کہاں ادا کرنا ہے، حکومت کو دینا ہے۔ کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ جب حکومت ٹیکس لے رہی ہے تو پھر ہم عشر کس لیے ادا کریں، لیکن اس پر بھی آگاہی کی ضرورت ہے۔ عشر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو لازم قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بھئی یہ میرا حق ہے، تو جب ہم اللہ کا حق ادا نہ کر رہے ہوں تو پھر یہ عجیب سی بات ہے۔ تو یہ ہم جو ہے عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ عشر کی ادائیگی میں ہم کسان حضرات کوتاہی کر جاتے ہیں، تو یہ خیر و برکت کا ایک ذریعہ ہے۔ جب آپ عشر تقسیم کرتے ہیں، عشر دیتے ہیں، عشر کی ادائیگی کرتے ہیں تو آپ کی فصل میں بھی برکت پڑتی ہے۔ تو آج کل گندم کی کٹائی گہائی کا موسم ہے، آپ اپنی فصلیں اٹھا رہے ہیں، تمام مشکلات کے باوجود جو ہے عشر کا خیال رکھیں، عشر آپ دیں گے تو آپ کے ارد گرد جو محروم طبقات ہیں ان کے لیے بھی بہتری ہوگی، اور آپ کی اپنی فصل میں بھی برکت پڑے گی، اور آپ کی زندگی میں بھی خیر و برکت آئے گی۔